السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین، ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے شب قدر کے تعلق سے۔ تحریر ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیق شاہ بھائی بڑودوی دامت برکاتہم العالیہ کی، آواز ہے مفتی محمد انصار خان ندوی۔ شب قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمتی لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رواہ احمد و ابن ماجہ والترمذی مشکات، صفحہ نمبر 182، باب لیلۃ القدر، الفصل الثانی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا علامات کے ذریعے پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی۔ شب قدر انسانیت کے لیے شب نجات ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ یہ دراصل رب کریم کی جانب سے انسانیت کے لیے مغفرت و نجات کی ایک عظیم الشان، مبارک، یادگار اور جلیل القدر رات ہے، کیونکہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب دنیا ضلالت و ظلمت اور جہالت و معصیت کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی، سارا انسانی معاشرہ تباہی و بربادی کے قریب پہنچ چکا تھا، تب اللہ رب العزت نے پھر ایک بار شب قدر میں انسانیت پر نظر رحمت فرمائی، پھر دوبارہ اس کی رحمت کی گھٹائیں تمام عالم کے افق پر چھائی، اس کا ابر کرم حرا کی سمت اترا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی پیغام الہی اور کلام ربانی کا نزول ہوا، جس میں تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی۔ فرمایا اقرأ باسم ربک العلق، اس لیے کہ جب علم کی شمع روشن ہوگی تو خود بخود ضلالت، کافور اور ظلمت دور ہو جائے گی، جہالت ختم ہوگی اور معصیت کے پردے چاک ہو جائیں گے، انسانیت کو امن اور سلامتی، سکون زندگی، احترام انسانیت، حقوق باہمی اور اخوت، محبت و بھائی چارگی کی گراں قدر نعمت نصیب ہوگی، اور ایسا ہی ہوا جس کی تصدیق تاریخ اسلام سے ہوتی ہے۔ الغرض انسانیت کی نجات و عافیت کا یہ عظیم الشان واقعہ نزول قرآن کی شکل میں رمضان کی شب قدر میں پیش آیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا گیا، پھر وہاں سے حسب ضرورت قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا۔ اس اعتبار سے شب قدر اس عظیم الشان واقعے کی یادگار ہے، جس میں انسانیت کو اوہام اور بت پرستی کی ذلت و غلامی، نیز ظلم و زیادتی اور جہل و گمراہی سے نجات ملی۔ اس اعتبار سے شب قدر انسانیت کے لیے شب نجات تھی اور ہے، بشرطے کہ اس کی فضیلت سے شریعت کے دائرے میں رہ کر فائدہ اٹھایا جائے۔ شب قدر کی قدر و منزلت۔ شب قدر نہایت ہی عظیم رات ہے، اس کی عظمت و فضیلت اور قدر و منزلت بڑھانے کے لیے حق تعالیٰ نے اس کے نام کی مستقل ایک سورت قرآن میں نازل فرمائی، جس میں اس کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے اسے ہزاروں مہینوں سے افضل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شب میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیدار رہتے
اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تاکہ اس کی فضیلت سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مشکات صفحہ نمبر 182۔ مزید شب قدر کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے سال بھر کے انوارات رمضان میں جمع کر دیے اور ان تمام انوارات اور برکات کا جوہر عشرہ اخیرہ میں رکھ دیا، پھر اس کا لب لباب خلاصہ اور عطر شب قدر میں ودیعت کر دیا۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ نے ہماری قدر و منزلت بڑھانے کے لیے شب قدر محض اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائی، ورنہ ہم اس قابل کہاں۔ گلدستہ تفاسیر صفحہ نمبر 283 جلد نمبر 7۔ میں ہی کمبخت غافل تھا تو مجھ سے غافل نہ تھا، میں ہی کمبخت غافل تھا تو مجھ سے غافل نہ تھا، تو نے مجھ کو وہ سب دیا جس کے میں قابل نہ تھا۔ اگر ہم قدر کر لیں تو واقعہ یہ ہے کہ اس ایک رات میں عبادت خداوندی کے ذریعے ہم قرب الہی کی اتنی منزلیں اور مسافتیں طے کر سکتے ہیں کہ دوسری ہزاروں راتوں میں بھی طے نہیں ہو سکتی۔ جس طرح تیز رفتار سواری ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعے ایک رات میں اتنی مسافت طے کی جاتی ہے کہ پرانے زمانے کی دوسری سواریوں سے مہینوں میں بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ الزماں مدث اللہ فرماتے ہیں شب قدر کی جو بھی قدر کرے گا وہ صاحب قدر ہو جائے گا۔ غرض شب قدر کی بڑی قدر و منزلت ہے، شاید اس کی عظمت اور قدر و منزلت ہی کی وجہ سے اسے ایک راز بنا کر رکھا ہے، جیسے اسم اعظم کو اس کی عظمت کی وجہ سے ایک راز بنا کر رکھا ہے، یا پھر اس لیے تاکہ لوگ ایک ہی رات پر تکیہ و بھروسہ نہ کر لیں بلکہ اس کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ پھر جتنی راتیں طلب اور جستجو میں خرچ ہوں گی ان کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، بخاری مشکات صفحہ نمبر 182۔ شاید شب قدر کی پوشیدگی تمہارے لیے بہتر ہو۔ 27 رمضان کو شب قدر کی تلاش۔ ویسے شب قدر کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 48 اقوال نقل فرمائے ہیں، جن میں قریب یہ بات متفق علیہ ہے کہ شب قدر کی یقینی اور متعین تاریخ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے یہ اقوال اندازہ اور تخمین کا درجہ رکھتے ہیں۔ اکثر اہل علموں کا حدیث کے مطابق خیال یہی ہے کہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں شب قدر واقع ہوتی ہے، اور زیادہ رجحان 27 کا ہے کیونکہ متعدد روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ مثلا مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی ظن غالب کی بنیاد پر کہ بلا شبہ شب قدر 27ویں رات میں ہے۔ مشکات صفحہ نمبر 182۔ تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک عجیب لطیفہ شب قدر کی تعین کے متعلق نقل فرمایا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کی کون سی تاریخ میں ہے؟ سب نے کہا واللہ اعلم، یعنی کوئی تعین بیان نہیں کی۔ مجمع میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے جو سب میں چھوٹے تھے۔ ان سے کہا گیا تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین، میں نے شب قدر معلوم کرنے کے لیے 7 کے عدد میں غور کیا تو وہ عدد اس کے لیے زیادہ موزوں نظر آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان 7 پیدا کیے، زمینیں 7 پیدا کی، طواف خانہ کعبہ کے چکر 7، سعی میں صفا و مروہ کے چکر 7، رمی جمرات بھی 7، قرآن کی قرأتیں 7، منزلیں 7، سجدے کے اعضاء 7، انسان کی تخلیق کے درجات 7، سب سے پہلے سلالۃ من طین، گیلی مٹی، دوسرا جردہ نطفہ، تیسرا علقہ، چوتھا مضغہ، پانچواں عظامہ، چھٹا لعمہ، 7واں درجہ تکمیل کا ہے۔ سورۃ المؤمنین صفحہ نمبر 18۔ انسان کی غذا 7 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے حباً عنبا،
قضبا زیتونا نخلا حدائق غلبا فاکہۃ ابا۔ اس میں 8 چیزیں مذکور ہیں، جن میں پہلی 7 چیزیں انسان کی غذا اور آخری یعنی ابن یہ جانور کی غذا ہے۔ قرطبی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزوں کو اللہ رب العزت نے 7 کے حساب سے بنایا۔ اب اگر شب قدر بھی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے تو بیان مذکور سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہوگی۔ پھر قرآن کریم کی سورہ قدر میں سلام ہی حتی مطلع الفجر میں ہیا کا لفظ بھی 27 حروف کے بعد آتا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ شب قدر 27ویں رمضان کو ہوتی ہے۔ معارف القرآن صفحہ نمبر 302 و مسائل شب برات و شب قدر صفحہ نمبر 106۔ بہرحال احتمال بلکہ غالب گمان تو 27 کا ہے، لیکن اس کے علاوہ جن راتوں کا ذکر ہے ان میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی شب قدر کے گمان سے شب بیداری کرے گا تو انما الاعمال بالنیات کے تحت انشاءاللہ شب قدر کا ثواب پائے گا۔ احکام اعتکاف صفحہ نمبر 62۔ شب قدر کی دعا۔ شب قدر کے متعلق حدیث مذکور میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے علامات کے ذریعے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ غور کیجئے کتنا پیارا سوال ہے۔ حدیث میں ہے کہ حسن السؤال نصف العلم، رواہ البیہقی فی شعب الایمان مشکات۔ حسن سوال آدھا علم ہے، کیونکہ مطلق سوال کرنا آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے آدھے علم کی ضرورت نہیں، البتہ بہترین سوال وہی کر سکتا ہے جو مسئلے کا فی الجملہ علم رکھتا ہو۔ غرض جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تو آپ نے یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ نہایت جامع اور مفید دعا ہے، دنیا و عقبہ کی ساری بلائیوں اور مطالب خیر پر حاوی اور مشتمل ہے۔ اس میں دنیا کے لیے عافیت اور آخرت کے لیے مغفرت طلب کی گئی ہے، کیونکہ شب قدر دراصل شب عافیت و شب مغفرت ہے، اس لیے دعا بھی ایسی تلقین فرمائی جس میں عافیت اور مغفرت کا سوال ہے۔ حدیث میں ہے ما سأل اللہ العباد شیئا افضل من ان یغفر لهم ویعافیهم، رواہ زرین از مرقات، صفحہ نمبر 381، جلد نمبر 4۔ بندوں نے اللہ جل شانہ سے عافیت اور مغفرت سے زیادہ افضل و بہتر کوئی سوال نہیں کیا، اور دعائے شب قدر میں یہی تو سوال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم العصر مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توضیح اس طرح فرمائی کہ اس دعا میں پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا بیان فرمائی، کیونکہ ثناء الکریم دعا، کریم کی تعریف کرنا اس سے مانگنا ہے، اور جو چیز کریم سے لینی ہوتی ہے تو تعریف اسی صفت سے کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو معافی دلوانا چاہتے تھے، اس لیے صفت عفو کا واسطہ دیا کہ اللہم انک عفو ای انک انت کثیر العفو، یعنی اے رب کریم آپ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور بعض روایات میں لفظ کریم کا اضافہ بھی ہے، اور کریم اس لیے فرمایا تاکہ اس امت کے گنہگار بندے بھی محروم نہ رہیں، اس لیے کہ کریم کے معنی ہے الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنت۔ کریم وہ ذات ہے جو نالائق پر بھی کرم فرمائے اگرچہ وہ مستحق نہ ہو، اور تحب العفو کے معنی ہے انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک۔ رب کریم اپنے بندوں کو معاف کرنا یہ آپ کا بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے، تو بس اب آپ اپنا محبوب عمل ہم گنہگاروں پر جاری فرما کر ہمیں معاف فرما دیجئے۔ از مواہب ربانیہ صفحہ نمبر 90۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے محب عفو ازما عفو کن، اے طبیب رنج ناصور کن۔ اے عافیت اور مغفرت کو محبوب رکھنے والے رب کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور اے پرانے رنج کے ناصور بہتا ہوا زخم کے طبیب
ہمارے تمام امراض رذیلہ کو معاف فرما کر ہمیں شفا عطا فرما۔ الغرض دعا شب قدر جامع و نافع دعا ہے۔ اگر قبولیت کی اس رات میں یہ نبوی دعا قبول ہو گئی تو پھر بس کام بن گیا، اس لیے کہ اس کریم کی شان کریمی بڑی عجیب ہے۔ وہ ایک مرتبہ معاف کر کے کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں تو پھر کبھی مردود نہیں کرتے بلکہ لوگوں میں بھی اس کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ، روایتوں میں ایک حیرت انگیز واقعہ منقول ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نہایت سرکش اور بدکار نوجوان تھا۔ ساری بستی اس سے حیران و پریشان تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے تنگ آ کر اسے بستی سے نکال دیا۔ یہ نوجوان آبادی سے باہر کسی ویران میدان میں جا کر رہنے لگا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارے ایک ولی کا جنگل میں فلاں مقام پر انتقال ہو گیا ہے، تم جلدی جاؤ اسے غسل کراؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور اعلان کرو کہ جو اس جنازے میں شرکت کرے گا مغفرت کا حقدار ہو جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے، لیکن اس مقام پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی کوئی اور نہیں بلکہ وہی فاسق نوجوان ہے جس سے تنگ آ کر ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت تعجب ہوا۔ بارگاہ الہی میں راز معلوم کرنا چاہا تو وحی کے ذریعے بتایا گیا، موسیٰ لوگ سچ کہتے ہیں یہ فاسق، فاجر اور بدکار ہی تھا، لیکن جب لوگوں نے اس کو بستی سے نکال دیا تو یہ بالکل ہی بے سہارا ہو گیا۔ اس جنگل میں موت سے قبل سچی توبہ کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے کہنے لگا، الہی عبد من عبادک غریب فی بلادک لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک وعفوک عنی ینقص من ملکک لما سألتك المغفرة وليس لي ملجأ ولا رجاء إلا أنت وقد سمعت فيما أنزلت إنك قلت إني أنا الغفور الرحيم فلا تخيب رجائي۔ الہ العالمین، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، تیری سلطنت میں اجنبی ہوں۔ الہی اگر میں یہ جان لیتا کہ مجھے عذاب دینا تیری سلطنت کو بڑھائے گا اور معاف کرنا گھٹائے گا تو میں تجھ سے بخشش اور مغفرت ہی طلب نہ کرتا، لیکن تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ اور سہارا بھی کہاں۔ تو نے اپنی کتاب میں جو فرمایا ہے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں اسے میں سن چکا۔ میرے مولا تو مجھے نا امید نہ فرما۔ از سیلاب مغفرت صفحہ نمبر 121۔ حق تعالیٰ نے اس دعا کے بعد صرف اسے معافی نہیں کیا بلکہ اپنا ولی بھی بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں، نیز اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب باقی ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ صاحبو، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی راہ صرف کھلتی ہی نہیں بلکہ بہت مختصر اور آسان بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حق تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔